کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا اپنی فصاحت اور بلاغت پر، اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے، اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی۔ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے، نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے، حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا، نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں ہی مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر، جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گی، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعوے کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے تے گھیو کدے بھی کٹ نہ پائیے، کیونکہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، وہ زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں۔ بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں، ہمیں تو او بھائی سن، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ، یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی، ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا۔ تو تو صحیح نا، جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ۔ اور چلو چیلنج کھلا ہی دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جاؤ، ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جوانوں سنو، کہا ایک آیت، اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کے مقابلے کی ایک صورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا، فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کہتا ہے کافر کے لیے بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت. دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی کئی والیم پر مشتمل، کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے. اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے. ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں. وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا، میں بھی آیا. حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے. نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی ہے، مطلب حضور کیا فرمانے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے بھی یہ حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے. فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا. اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا، تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی. یہ ہے فصاحت و بلاغت. تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے. اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا. فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا. تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر. کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے. کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں ابھی میدان میں حاضر ہوں. رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا، حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں. ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی ہے. کوئی لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت نہیں. کہا خوبصورت مسلمان یہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو. کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی. لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی جس بات کا بالکل تعلق نہیں نا وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں، جس کا شعبہ ہی نہیں وہ بھی چھلانگ لگا کے اس میں آ جاتا ہے. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں. حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں. غور کرو نا، جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہوں، اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا. حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کرتے.
हुजूर की तिलावत सुना करते थे। यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पोश रहे, वो अगर पर्दे हटा दे तो किसे होश रहे। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की तिलावत का सुनना, करीब जाना, ये एजाज है। हजरत फारूक आजम कहते हैं मैं तबीयत का बड़ा डाढ़ा था, मिजाज का बड़ा सख्त था, जिंदगी हमेशा डट कर गुजारी, बातों पर खड़ा रहना आता था, पर जब मेरी बहन ने मुझे चंद आयतें सुनाई ना तो मैं तड़प ही गया। घरों आया सा मार मुकावने नू, हुण मैनू मार दे लै चलो, ओए मते उमर दी उमर बर्बाद हो जाए, जिथे उमर सवार दे लै चलो। ये एजाज है रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब का। फिर हुजूर ने खबरें दी, नबी पाक ने खबरें दी। हुजूर ने फरमाया रूम फतह होगा, वो हुआ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया शाम फतह होगा, तो शाम फतह हुआ। फरमाया ईरान फतह होगा, तो ईरान फतह हुआ। सुराका बिन मालिक कहते एक गांव पर भी मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी, एक गांव पर। हुजूर मक्का मुकर्रमा से निकल रहे थे, मदीना तैयबा तशरीफ ले जा रहे थे, अभी रास्ते में थे। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में माज़अल्लाह हुजूर को गिरफ्तार करने पहुंच गया। महबूब ने हुक्म दिया, हुजूर का मुजज़ा मैंने आंखों से देखा, मेरा घोड़ा जमीन में धंसता चला गया। मैंने माफी मांगी, हुजूर ने माफ कर दिया। मैंने समझा अचानक हो गया है। ये मनवाना भी बड़ा मुश्किल काम है। शजरो हजर पहचान गए, इंसान की नज़रों में शाकी रहा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मनवाना तौबा तौबा, मानने को तैयार नहीं, देख देख के भी मानने को तैयार है नहीं, मानने को तैयार ही नहीं। कहते हैं कि मैंने फिर चाहा आगे बढ़ना, तो फिर जमीन के अंदर मेरे घोड़े के पैर धनसने लगे। फिर माफी मांगी। करीम तेरे माफ करने की अदा पे भी कुर्बान जाए। ये नहीं फरमाया कि तू तो बार बार यूं ही करता है, फरमाया माफी मांगता है, जा मैंने माफ किया। कहते हैं 3 दफा मैं आगे बढ़ा, 3 दफा हुजूर ने माफ किया, तो मुस्कुरा के फरमाने लगे तू यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आया है, वो कैसर रूम का इलाका फतह होगा। वो कंगन जो पहनता है ना हाथों में, बादशाह के कंगन मारूफ हैं, वो तेरे हाथों में आएंगे। अल्लाह करे आप समझें। ये जो लोग डरी डरी सहमी सहमी और हमारे बच्चे मायूसी की माज अल्लाह बातें करते हैं, वो देखें हुजूर किस तरह की गुफ्तगू फरमाते हैं। अभी एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन हुजूर का खबर देने का अंदाज। करीम फरमाने लगे वो कैसर रूम के जो कंगन होंगे वो तेरे हाथों में आएंगे। जनाब सुराका बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं मुसलमान हो गया, हुजूर का विसाल हो गया, कंगन नहीं आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल ज़ाहिरी हो गया, कंगन नहीं आए। जनाब उमर का दौर आ गया, सुराका बूढ़े हो गए। कोई बंदा पूछता ना कि अब तो उम्र ढल गई है, ज़िंदगी का पता नहीं, कहने लगे नहीं मैं नहीं जाता, जब तक कंगन नहीं आते इजराइल कोई नहीं आएंगे, क्योंकि साढ़े नबी दी जुबान साढ़े वास्ते कुरान। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाजिल बरेलवी का तो अंदाज ही फिर अनोखा है ना। वो तो कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। कहने लगे नहीं आते हज़रत इज़राइल, फिक्र ना करो, बूढ़े हो गए थे, निकलना घर से बंद कर दिया था। हज़रत उमर का दौर था, कंगन आ गए। हज़रत फारूक आज़म ने उनके पोतों से, नवासों से, बच्चों से कहा जाओ बुला के लाओ। का दादा जान बूढ़े हैं, फिर मैं तुम कान में कह देना कंगन आ गए, फिर तुम देखना तो सही। फिर हज़रत सुराका आए, हुजूर ने जो खबरें दी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो गुज़श्ता कौमों के अहवाल बयान किए, और फिर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ना दुनिया में इज़्ज़तें देने आए। इज़्ज़तें, ये मिजाज हमें कम करना चाहिए। ये जो हम सारी ज़िंदगी इस काम में लगा देते ना, किसी को नीचा कैसे दिखाना है, ये अंदाज हुजूर ने नहीं हमें दिया। आप देखो हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत यूसुफ जैसा सोना कोई नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि हज़रत दाऊद जैसी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं। हुजूर तशरीफ़ लाए तो हमें पता चला कि जनाब
عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح کا تھا؟ محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا۔ یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی، اس کی بھی شان بیان کی۔ حضور نے بتایا کہ ابو بکر صدیق کی شان کیا ہے، فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے، عثمان غنی کی حیا کیا ہے، مولا علی کی شجاعت کیا ہے، اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے۔ حضور آئے عزتیں دینے، ماں کو عزت دی مدینے والے رسول نے، کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے۔ یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے۔ یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں دی۔ حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا۔ یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح، اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہیں نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیے۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادری ازم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا میں۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس کو دیکھ کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ محبوب ہم نے آپ کو نا خلق عظیم کا مالک بنایا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں۔ نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علامت ہے۔ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے۔ رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے۔ رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق۔ نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین۔ حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے۔ سبحان اللہ۔ خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے، جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔
میں بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، میں اٹھا کے دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھیں، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا؟ اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی 2 4 5 لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی چاہیے۔ رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا، یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے حضور کی اولاد پاک کا یا صاحب کا یا ازواج کا۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو، اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا، کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا۔ عزیز بھائی، اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں، حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت سے بھی سرشار ہیں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن کردار و عمل کے بادشاہ، اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے تو پھر اس نے کیا میلاد منایا ہے؟ اگر آج بھی جو 2 4 لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر آج بھی وہ برادری ازم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے، جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے، ورنہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی آج بھی اس برادری ازم کا قائل ہے پھر اس نے کیا میلاد منایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے ہیں، ان افکار کو پیدا کرنا، سوچوں کو بدلنا، سوچوں کو، نظریات کو بدلنا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، اس پر توجہ دینا، یہ میلاد ہمیں سبق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔